الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 5.77 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 77 اور تھی میں سورہ مائدہ آیات 111 تا 115۔ یہ پارٹ 2 ہے، اس میں ہم ان آیات کی تفسیر پریزنٹ کر رہے ہیں۔ ان آیات کا ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن پارٹ 1 میں پریزنٹ ہو چکا ہے۔ ان آیات کو ہم ایک بار ریوائز کرتے ہیں ان کے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خیر الرازقین قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ ان کا ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب کر سکتا ہے کہ ہم پر نازل کرے آسمان سے خوان؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم رہیں اس پر گواہوں میں سے۔ کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ ہمارے رب، ہم پر نازل فرما خوان آسمان سے کہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اول اور آخر میں آنے والوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے کہا بے شک میں اس کو نازل کرتا ہوں، پھر جو ناشکری کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب جیسا عذاب نہیں دیا کسی کو بھی دنیا والوں میں۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں۔ آیت 111 پہلے فوکس کرتے ہیں۔ ان آیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی رسالت پر ایمان لانے والے اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان اصحاب کو یہاں حوارین کہا گیا ہے۔ اس کا واحد حواری ہے، اس کے لغوی معنی سفید کے ہیں، ظاہر اور باطن صاف رکھنے والے مخلص دوستوں کو بھی حوارین کہا جاتا ہے، یعنی حواری کے لفظی معنی سفید کے ہیں، صاف ستھرے کے ہیں، اور خصوصاً ایسے لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جن کا ظاہر بھی پاک ہے اور باطن بھی پاک و صاف ہے۔ خصوصاً انبیاء پر ایمان لانے والے، ان کی اطاعت کرنے والے اور ان کو ساتھ دینے والے بھی حوارین کہلاتے ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حواریوں کو دراصل اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر وحی کی تھی سے مراد اللہ نے ان کو حکم کیا تھا۔ اس حکم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان تک پہنچایا۔ یہاں دو باتیں اہم ہیں، ایک یہ کہ وحی سے مراد یہاں کیا ہے، اور اس بات کی اہمیت، یعنی اس بات کی کیا اہمیت ہے جو وحی کی گئی۔ یہ دو باتیں ہم کو جاننا چاہیے۔ وحی کا لغت میں معنی ہے خفیہ طریقے سے خبر دینا یا پیغام پہنچانا، یعنی اگر ہم اس کی ڈکشنری دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وحی کے معنی خفیہ طریقے سے کوئی خبر دینے کے ہیں۔ وحی کی 3 قسمیں ہیں، وحی قلبی، کلام الہی، اور وحی ملکی، یعنی جو فرشتے کے ذریعے ہو، ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ ان کا ذکر سورہ شورا میں آیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو ہو کر بات کرے مگر دل میں بات ڈال کر یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی پیغمبر یعنی فرشتے کو بھیج کر جو اللہ کی اجازت سے جو اللہ چاہے وہی نازل کرے۔ یعنی یہاں پر اللہ کا جو کمیونیکیشن ہوتا ہے اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے، وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے، یہ بتایا گیا۔ ان کی ہم مزید تفصیل دیکھیں گے۔
اس آیت میں وحین یعنی دل میں بات ڈالنے سے مراد پہلی قسم وحی قلبی ہے، اور پردے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم یعنی کلام الہی ہے، اور پیغامبر بھیجنے سے مراد تیسری قسم یعنی وحی ملکی ہے۔ فوکس کریں گے وحی قلبی پر۔ وحی قلبی اس قسم میں باری تعالی براہ راست اپنے مخلوق کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں بات ڈالتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، پھر وہ بات قلب میں جاگزین ہو جاتی ہے، یعنی مخلوق کے دل میں وہ بات آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ اسی کو الہام اور القاء بھی کہتے ہیں۔ اس وحی میں کسی بھی فرشتے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے قلب پر اپنی بات کو القاء کرتے ہیں، اپنی بات کو بھیجتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں۔ مثلا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَّارِيِّينَ، اور میں نے وحی کے حواریوں کی طرف سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ دوسری قسم وحی کی جو ہے وہ کلام الہی ہے، اس میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا بلکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے سے۔ اس لیے قسم وحی کی تمام قسموں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب باتیں کی۔ یعنی تین قسم کی جو وحی ہے، بندے سے جو کمیونیکیشن ہوتا ہے، اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو کمیونیکیشن ہے وہ اللہ کی گفتگو ہے، جیسے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کی، اور اس طرح کی گفتگو اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں بھی کی۔ تیسری قسم وحی ملکی ہے، ملک سے مراد فرشتہ ہے۔ اس قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتے کے ذریعے اپنے کسی بندے تک بھیجتا ہے، اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام پہنچا دیتا ہے۔ مثلا فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے اور تجھے پاک کیا ہے اور تجھے سب جہاں کی عورتوں پر پسند کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف نبیوں کے پاس ہی فرشتوں کو نہیں بھیجتا بلکہ اپنے پسندیدہ بندوں کے پاس بھی فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنا پیغام دے کر۔ وحی کی ایک اور کیٹیگری بھی ہے، یہ بھی ہم جان لیں۔ ایک ہے وحی مطلوع یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وغیر مطلوع یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تفصیل دیکھتے ہیں۔ وحی مطلوع یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک تو قرآن کریم کی آیات جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے تھے اور ہیں، اور جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئیں کہ ان کا ایک نقطہ اور شوشہ بھی نہ بدلا جا سکا اور نہ بدلا جا سکتا ہے۔ اس وحی کو علماء کی اصطلاح میں وحی مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی بہترین مثال قرآن مجید ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ وحی مطلوع کہلاتی ہے۔ اس کا زیر و زبر، اس کے نقطے، ہر لفظ ہر حرف ایسے ہی محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ وحی غیر مطلوع دیکھیں، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ دوسری قسم اس وحی کی ہے جو قرآن کریم کا جز نہیں بنی لیکن اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکام عطا فرمائے گئے۔ اس وحی کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ عموماً وحی مطلوع یعنی قرآن کریم میں اسلام کے اصول، عقائد اور بنیادی تعلیمات کی تشریح پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ان تعلیمات کی تفصیل اور جزوی مسائل زیادہ تر وحی غیر مطلوع کے ذریعے عطا فرمائے گئے۔ یہ وحی غیر مطلوع صحیح احادیث کی شکل میں موجود ہے اور اس میں عموماً صرف مضامین وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیے گئے ہیں۔ ان مضامین کو تعبیر کرنے کے لیے الفاظ کا انتخاب آپ نے خود فرمایا ہے۔ یعنی یہ جو وحی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل یا تشریح اپنے الفاظ سے، اپنے عمل سے کر کے دکھاتے تھے اور یہ احادیث کی شکل میں ریکارڈ ہوتا تھا۔ اس کو کہیں گے وحی غیر مطلوع، چونکہ ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ اب واپس آتے ہیں آیت 111 کی طرف۔ وحی کے معنی اور اقسام سمجھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر کیا وحی کیا تھا۔ ان آمنوا بی و برسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر۔ یعنی یہ تو وہی حکم تھا جو ہر دور میں ہر رسول کی امت کو دیا گیا، یہاں تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں۔ یعنی یہ تو وہی حکم ہے جو ہم مسلمانوں کو دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا کہ اللہ پر ایمان لائیں، یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں۔
دوسرے معنوں میں حواریوں کو بھی مسلمان ہونے کا حکم تھا۔ دوسرے الفاظ میں حواریوں کو بھی دین اسلام ہی اپنانے کا حکم ہوا اور انہوں نے اللہ کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کے بے شک ہم مسلمان ہیں۔ 112 آیت دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، جب کہا حواریوں نے اے عیسی ابن مریم کیا تمہارا رب کر سکتا ہے کہ ہم پر نازل کرے آسمان سے خوان۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ حواریوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا، اوپر سے اللہ کو اس بات پر شاہد بنایا یعنی گواہ بنایا۔ ابھی ایمان لا کر کچھ وقت بھی نہیں گزرا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے نشانی مانگنے لگے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کئی معجزات کو وہ دیکھ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آسمان سے ان کے لیے خوان کا انتظام کرے۔ ان کی سوچ پر عیسیٰ علیہ السلام فکر مند ہو گئے کہ کئی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہیں، اپنے اطمینان کے لیے مزید ایک نشانی مانگ رہے ہیں۔ حواریوں سے کہنے لگے کہ اگر تم حقیقی معنوں میں مومن ہو، تمہیں ایمان لانے کا دعویٰ ہے، تو پھر اللہ سے خوف کرو۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے خوان نازل کر بھی دے تو کہیں تم پھر بھی بے اطمینانی اور کفر کا اظہار نہ کرنے لگو، جیسا کہ تمہارے باپ دادا نے کیا اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ حواری اپنی ضد پر قائم رہے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس بات کا اطمینان چاہتے ہیں کہ آپ من جانب اللہ ہیں، سچے نبی ہیں، پھر ہم اس بات پر گواہ بن جائیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا۔ یعنی حواری اپنی ضد پر اڑے رہے کہ وہ آسمان سے خوان اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ اس میں سے کھانا بھی چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تاکید کی کہ اس فرمائش سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا اور ہم رہیں اس پر گواہوں میں سے۔ حواریوں کی ضد پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوئے، فرمانے لگے کہ اے اللہ، اے رب العالمین، یعنی اے تمام جہانوں کی مخلوق کو پالنے اور ان کی پرورش کرنے والے، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے اللہ ہمارے رب ہم پر نازل فرما خوان آسمان سے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم اس دن کو عید کے طور پر منائیں، یعنی وہ ہمارے لیے بے انتہا خوشی کا دن ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے لیے تیری طرف سے ایک نشانی ہوگا اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی، یعنی ہم ان سے بھی تیری اس کرم فرمائی کا اور اس معجزہ کا ذکر کرتے رہیں گے تاکہ ان کے لیے بھی ایک سبق رہے، ایک نشانی رہے۔ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہا ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اول اور آخر میں آنے والوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی قدرت لامتناہی ہے اور وہ ہر قسم کا معجزہ اور ہر قسم کی نشانی نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن اس کے کچھ اصول بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک لامتناہی قدرت رکھتا ہے، ہر قسم کا وہ معجزہ دکھاتا ہے، ہر قسم کی نشانی دکھانے پر قادر ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، اس کی اپنی کچھ سنت ہے۔ چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت ساری نشانیاں ظاہر کر چکا تھا، جن کو دیکھنے کے بعد ہی حواری ایمان لائے تھے، پھر سے ایک نئی نشانی کے لیے ضد کرنا ان کے لیے بہت مہنگا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر ایمان لانے کے بعد۔ اسی لیے فرماتا ہے کہ آسمان سے تم پر خوان اتارنا میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر تم ناشکری کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو پھر تم ایسی سزا کے مستحق ہوگے جیسی تکلیف دہ اور ذلت و رسوائی والی سزا کبھی کسی کو تمام عالمین میں بھی نہیں دی گئی۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اللہ نے کہا بے شک میں اس کو نازل کرتا ہوں، پھر جو ناشکری کرے گا اس کے بعد تم میں سے تو میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب جیسا عذاب نہیں دیا کسی کو بھی دنیا والوں میں۔ دعا عیسیٰ علیہ السلام کا شرف قبولیت حاصل کرنا عین ممکن ہے، یعنی ایک نبی نے دعا کی تھی اللہ سے، کوئی معمولی دعا نہیں تھی، تو اس کا قبول ہونا عین ممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور ایک خوان نازل کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد اگر تم کفر کرو گے تو پھر تمہیں ایسی سزا دوں گا جیسا کہ میں نے کبھی ماضی میں کسی قوم کو نہیں دی۔
تمام عالمین میں کسی مخلوق کو نہیں دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خوان نازل کرنے والا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ایک حتمی وعدہ آنے کے بعد خوان نازل ہونا قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، یعنی عین ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی، یعنی کہ یہ خوان نازل ہوا ہے یا نہیں نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے، احادیث بھی خاموش ہیں، یعنی احادیث میں اس کی تفصیل نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ خوان نازل ہونے پر بھی انہوں نے کفر کیا جس پر وہ خنزیر بنا دیے گئے۔ تو بعض مفسرین بعض روایت کی بنا پر لکھتے ہیں کہ سخت ترین عذاب کی دھمکی سن کر حواریوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ ان آیت میں حواریوں کا ذکر آیا ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، جیسا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو وحی کے ذریعے حکم کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بے شمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ اللہ ان کے لیے آسمان سے خوان اتارے۔ چونکہ پہلے ہی وہ بے شمار نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس لیے ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ مزید کوئی اور نشانی کا مطالبہ کریں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تاکید کی کہ وہ اپنی اس نئی فرمائش سے باز آ جائیں، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ آسمان سے خوان نازل کرے تاکہ وہ دن ان کی عید کا دن بن جائے اور وہ اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میں ضرور خوان نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی کفر کرتا ہے تو پھر اس کو ایسی سزا دی جائے گی جیسے کبھی تمام عالمین میں کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔